اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ سورت کا اختتام ہے، خلاصہ سورت آ رہا ہے۔ تو پچھلی آیات کریمہ کے اندر قیامت کے کچھ مناظر کا بیان تھا کہ سور کو پھونکا جائے گا۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات وہ گھبرا جائیں گے، یعنی تھر تھرائیں گے، کانپیں گے۔ اور فرمایا جسے اللہ اپنے امن کے اندر رکھے گا خوف سے، وہ تو نہیں کانپے گا، گھبرائے گا نہیں، اس کے علاوہ تمام مخلوقات گھبرائیں گے۔ فرمایا یہ تمام کے تمام جتنے لوگ ہوں گے نا قیامت والے دن، یہ رب کی بارگاہ میں آئیں گے کس حالت میں؟ عاجز بن کر، پکڑ کر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا اور پہاڑوں کی حالت کیا ہوگی؟ آپ دیکھتے ہیں پہاڑ جمے ہوئے ہیں، فرمایا نہیں، قیامت والے دن یہ چلیں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا چلیں گے کیا؟ انہیں ہم ایسے چلائیں گے جیسے روئی اڑتی ہے، انہیں اڑا دیں گے ہم۔ اور فرمایا یہ اللہ کی کاریگری ہے نا، ہر چیز اللہ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے، اس نے بہترین قسم کا پیدا کیا ہے، تو جو پیدا کر سکتا ہے وہ تباہ بھی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اس دن کے عذاب سے بچنا کیسے ہے؟ تو فرمایا اس کے لیے نیکی کرنی ہے۔ اور نیکی بھی کون سی؟ فرمایا من جا، جو نیکی لے کر آؤ گے قیامت والے دن، وہ نیکی تمہیں کام دے گی، اور اس نیکی کی وجہ سے تمہیں ہم کیا دیں گے؟ جنت دیں گے بہترین قسم کی۔ اور فرمایا یہی لوگ نیکیاں کرنے والے یہ قیامت والے دن اس گھبراہٹ سے امن کے اندر ہوں گے۔ اور جو کوئی برائی لائے گا وہ بھی ہمارا نقصان کوئی نہیں کرے گا، جو گناہگاری کے اندر کی زندگی گزارے گا، نافرمانی کرے گا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ صرف اور صرف پکڑ کر اوندے منہ، وجوہہم فی النار، منہ کے الٹے بل ہم اسے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ بدلہ نہیں ہے، صرف اور صرف اس چیز کا جو کچھ یہ کرتے رہے، آج جو کچھ کریں گے ادھر وہ بدلہ ملے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد آپ دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے۔ انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ میں عبادت کروں رب، جو پروردگار ہے، هذه البلدہ، اس شہر کا، شہر سے مراد مکہ ہے، یعنی جو مکہ کا رب ہے، جو مکہ کو بنانے والا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ وہ کون ہے؟ الذی، وہ ذات ہے، حرمها، جس نے اس مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، مکہ کو عزت والا بنایا ہے۔ مکہ تمام شہروں کے اندر اصل ہے، ام القرى سے کہا جاتا ہے، اصل، ماں بھی بچے کی کیا ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے نا۔ تو فرمایا کہ ام القرى، بستیوں کے اندر سب سے جو اصل اور جو ماں کا درجہ رکھنے والی ہے وہ کون سی بستی ہے؟ وہ مکہ کی بستی ہے، ام القرى۔ اور دوسرا الذی حرمها، اسے اللہ نے عزت بخشی ہے۔ یہ عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر آنے سے پہلے بھی مکہ کو تھی۔ مشرک جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ اس کی عزت کرنے والے تھے۔ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھوں، میں مکہ کی خدمت کروں، میں اس کے اندر صفائی کروں، میں اس کے مہمانوں کو کھانا کھلاؤں، ان کی خدمت کروں، ہر ایک کی یہی جستجو تھی۔
اور دوسرا، کوئی اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا نا حدود حرم کے اندر، وہ اسے قتل نہیں کرتا تھا، اسے برا بلا نہیں کہتا تھا۔ اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا حدود حرم کے اندر بھی، لیکن ایک دوسرے کے اوپر وار نہیں کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ مکہ کی تعظیم کے اندر، عزت کے اندر فرق نہ آ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اور زیادہ اس کی عزت کے اندر کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف فرمایا، اے کعبہ، اللہ کی قسم تو بہت عزت والا ہے، تیری خوشبو بھی بہت زیادہ عمدہ ہے، اللہ نے تجھے بہت زیادہ عزت دی ہے، لیکن قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، تیری عزت سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت زیادہ ہے، مومن کی عزت زیادہ ہے۔ کوئی شخص کعبہ کے اوپر پتھر مارتا ہے، گنہگار ہے بہت بڑا، لیکن کوئی دل دکھاتا ہے کسی انسان کا، یہ دل دکھانے والا بڑا گنہگار ہے اس سے جو کعبہ کے اوپر پتھر مارنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا، اور عام الفاظ بھی نہیں استعمال کیے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، جس ذات کی قبضہ قدرت کے اندر محمد کی جان ہے کہ ایک مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر۔ تو فرمایا الذی حرمہا، جس نے اسے حرمت والا بنایا، اور اس کی حرمت آپ پچھلی صورت کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو کوئی اس کے اندر کجرزی اختیار کرتا ہے، مکہ کے اندر حدود حرم کے اندر فساد مچاتا ہے، فرمایا نذقہ من عذاب علیم، اسے اچک لیتا ہے عذاب، اسی وقت فی الفور اللہ پکڑ لیتے ہیں کعبہ کے اندر۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام جو باہر کے حالات ہیں حدود حرم سے نکل کر، اس کے اندر آپ اگر ذہن کے اندر جتنے بھی گناہ کے بارے میں سوچیں، آپ کو گناہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ لکھا جاتا ہے ادھر دوسری جگہوں کے اندر۔ لیکن حدود حرم کی خاصیت یہ ہے کہ ادھر آپ گناہ کے بارے میں سوچیں گے نا، وہ آپ کے بارے میں لکھا جائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ لکھ دیا جائے گا سوچنے کے اوپر بھی۔ یہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ تو فرمایا الذی حرمہا، وہ پروردگار جس نے اس کو حرمت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ كُلُّ شَيْءٍ مملوک لہ، ہر ایک چیز پروردگار کے لیے کیسے ہے؟ مملوک ہے، یعنی اللہ مالک ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کی کیا ہے؟ مملوک ہیں، قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جس چیز کا نام زبان پر آتا ہے وہی کیا ہے؟ اللہ کی مملوک ہے، چاہے انسان ہو، جرند پرند، کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی مملوک ہے۔ فرمایا وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، کہ میں ہوں، من المسلمین، تابعداروں میں سے۔ اور کوئی بھی نبی ہے، نبی کو رسالت ملتی ہے، کتاب ملتی ہے، شریعت ملتی ہے یا وحی آتی ہے، تو سب سے پہلا جو مومن ہوتا ہے، ایمان لانے والا، وہ وقت نبی ہوتا ہے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے خود مانیں گے، اس کے بعد لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں گے۔ فرمایا مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی تابعدار ہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ کسے حکم ہو رہا ہے؟ محمد رسول، جن کے اوپر قرآن اترا ہے۔ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن کی تلاوت سے مراد یہاں پر تمام چیزیں ہیں کہ لوگوں کو بلاؤں، لوگوں کو بلا کر قرآن کے احکامات سناؤں۔ اس وقت یہ والا نظام تو نہیں تھا جو آج ہمارا ہے، ہمیں تو زبان نہیں آتی نا عربی، ان کے آگے تو صرف آیت کریمہ پڑھنی تھی اور عربی کے اندر ہی انہیں سمجھانا تھا۔ محمد رسول اللہ بلاتے لوگوں کو، بلا کر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے۔ ادھر آپ سے پیچھے عرض کیا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ نجم کی، سارے مشرک بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے، سارے کے سارے سجدے کے اندر گر پڑے، مشرکوں تک سارے سجدے کے اندر گر پڑے۔ کیوں؟ سمجھ آتا تھا تب سجدہ کیا۔ اللہ نے تو قرآن کے اندر جو صفت لائی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ویسے نہیں گرتے، قرآن کو سمجھنے کے بعد سجدے کے اندر گرتے ہیں، سمجھتے تھے تب گرتے تھے۔ تو فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ تو ہمارے ہاں اس کی کیا مفہوم؟ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت، قرآن کے اوپر عمل، ساری کی ساری چیزیں ادھر سے مراد ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، انہیں فرمایا جا رہا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، فرما دیجئے محمد کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کروں۔ فمن اہتدی، پس جو کوئی ہدایت حاصل کرے گا اس قرآن سے، فإنما یہتدی لنفسہ، پس اس کا یہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا اپنی جان کے فائدے کے لیے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کامیابی دنیاوی اعتبار سے چاہتے ہیں یا اخروی اعتبار سے چاہتے ہیں، کوئی بھی اعتبار آپ کا ہے، اس کے لیے قرآن کی تعلیم آپ کے لیے ضروری ہے۔
دنیا کے اندر آپ غالب آنا چاہتے ہیں، حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، تب بھی قرآن کی طرف آنا پڑے گا، اور اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تب بھی قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ قرآن نے آپ کو ہر قسم کا اصول دیا ہے، آپ گھر سے اٹھائیں نا، گھر سے، گھر کے اندر رہنا، گھر کے معاملات قرآن نے آپ کو بتائے ہیں، حکومت آپ نے کیسے چلانی ہے قرآن نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاشرے کے اندر کیسا سلوک کرنا ہے قرآن آپ کو بتا رہا ہے، ہر مسئلے کا حل آپ کے پاس قرآن کے اندر ہے۔ قرآن آپ اگر قرآن پڑھیں گے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، قرآن کو چھوڑیں گے پھر دیکھ لیں، آج لوگوں نے چھوڑ دیا قرآن کو نا، گھروں کے اندر بھی لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، محلوں کے اندر بھی ذلیل، گاؤں کے اندر، ملک کے اندر، دنیا کے اندر وہ لوگ ذلیل ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، اور سب سے بڑی چیز وہ قرآن ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اگر آپ لوگوں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں نا، اس کے لیے بھی آپ قرآن کے محتاج ہیں۔ اگر قرآن کا آپ کو پتہ نہیں تو آپ کو تبلیغ کرنا بھی فائدہ نہیں دے گا، آپ کو تبلیغ کے لیے بھی قرآن کی محتاجی ہے، قرآن آپ کو پڑھنا پڑے گا، اصول سارے کے سارے تبلیغ کے قرآن کے اندر، قرآن آپ کو راستہ دکھلاتا ہے کہ آپ نے دین کو کیسے پھیلانا ہے۔ تو فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو کوئی اس قرآن سے گمراہ ہو، قرآن سے گمراہ کیسے؟ یہ قرآن گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ قرآن گمراہ کرتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور بعض ایسے جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن سے گمراہ ہونا کیا کہ قرآن کے اوپر ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد قرآن سے اپنے مسائل کو صرف لے، جو مسئلہ اپنی طبیعت کو لگتا ہے وہ قرآن سے انسان لے لے، اور جو اپنی طبیعت کو مسئلہ نہیں لگتا وہ قرآن سے چھوڑ دے۔ یاد رکھیں ایسے شخص کو قرآن کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ وہ جتنا بھی نیک بنے، جو کچھ بنے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ذلیل ہو جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا وَمَنْ ضَلَّ، جو کوئی گمراہ ہو، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک صرف اور صرف میں محمد ہوں ڈرانے والوں میں سے، میرا کام منوانا نہیں، میرا کام صرف اور صرف ڈرانا ہے۔ یہ تمام انبیاء کو اس چیز کی تلقین کی گئی کہ لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں، لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے ہم ڈرانے والے ہیں، ہم منوانے والے نہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ اور کھول کر بیان کرتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے محمد رسول اللہ، آپ جتنی بھی خواہش کریں لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دیں، بلکہ ہوگا کیا؟ جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا، جسے اللہ نہیں چاہے گا ہدایت نہیں دے گا۔ اپنی جان کو ویسے خواہ مخواہ کھپائیں مت۔ لعلک باخع نفسک، یہ سورت کے شروع کا مضمون تھا نا، لعلک باخع نفسک، کیا اے محمد رسول اللہ آپ اپنی جان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیں گے؟ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کا نہ ایمان لانا تو اللہ نے لکھ دیا ہے نا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ اپنی جان کو کیوں پریشانی کے اندر ڈالتے ہیں؟ فقل انما انا من المنذرین، آپ کو کہا میں صرف اور صرف ڈرانا۔ اور یہی چیز ہے علماء کا اور عام لوگوں کے بارے میں کہ آپ نے صرف اور صرف بات کو پہنچانا ہے، آگے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اس بارے میں کسی سے کوئی کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کبھی بھی محمد رسول اللہ سے قیامت والے دن یہ سوال نہیں کریں گے کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل انہوں نے ایمان کیوں نہیں لایا، ان کے بارے میں ایمان لکھا ہی نہیں تھا، نصیب ہی کے اندر ان کے ایمان نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ سے سوال نہیں ہوگا۔ وقل، آپ فرما دیجئے محمد رسول اللہ، الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تعریف کس چیز کے اوپر ہے؟ تعریف اس سورت کے اوپر ہے۔ اس سورت نے توحید کے مضمون کو بہترین انداز کے اندر بیان کیا، خوبصورت انداز میں۔ جیسے دلائل آئے ہیں نا سورہ نمل کے اندر، ایسے دلائل قرآن کے اندر اور کسی سورت کے اندر نہیں آئے۔ امن خلق السماوات سے لے کر وہ 2 رکوعوں کے اندر پوری کی پوری توحید کے نچوڑ ان 2 رکوعوں کے اندر آ گیا۔ محمد رسول اللہ فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے توحید کا سبق ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ یہی چیز ہے توحید کے اوپر یا قرآن کے اوپر اگر بیٹھنے کی توفیق مل گئی ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر ایک کو اللہ قرآن کے لیے نہیں چنتا، ہر ایک کو اللہ قرآن کے لیے نہیں چنتا، یہ وہی لوگوں کو اللہ قرآن کے لیے چنتا ہے جنہیں اللہ محبوب بناتا ہے، پسند کرتا ہے۔ وگرنہ ہزاروں لوگ ہیں، ان میں سے ہم سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن نہیں نصیب کے اندر زبردستی کسی قسم کی کوئی بھی نہیں۔ تو الحمدللہ پیغمبر کو سکھلایا جا رہا ہے۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کا شکر کہ توحید کا سبق ہم نے سمجھ لیا۔ سیریکم آیاتہ، عن قریب تم لوگ دیکھو گے اس کی نشانیاں۔
فتعرفونها، تم پہچان لو. آنکھیں بند ہوں گی تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ دنیا ہی کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب دیکھ لو گے. یہ صورت کب کی ہے؟ مکی دور کے شروع کی. پھر دیکھ لیا نا فتح مکہ ہوا کہ نہیں ہوا، دیکھا اپنی آنکھوں سے نا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، خوشخبری بھی ملی اور اپنی آنکھوں سے مکہ کو فتح ہوتے بھی دیکھ لیا. اور وہی کافر تھے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سردار مارے جا رہے ہیں. اللہ کی نشانی نہیں دیکھی انہوں نے. فرمایا فتعرفونها، تم اس وقت پہچان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا. پھر پتہ چلا کہ نہیں چلا کہ وہ سارے کے سارے وہ مکہ کے کافر وہ دوڑتے ہوئے آئے. کوئی آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی جزیہ دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کے نیچے سے نکلے. فرمایا پتہ چل جائے گا انہیں. وما ربک، اور نہیں ہے تیرا پروردگار بغافل غافل، یعنی بے خبر نہیں ہے تیرا پروردگار عما تعملون، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. جو کچھ کوئی بھی کر رہا ہے اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے. یہ تھی سورہ نمل، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ. جو اللہ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ دے سکتا ہے وہی اللہ تم سب سے بادشاہ کو لے نہیں سکتا ہے. یہی اس کا مضمون تھا.